بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے محترم بھائی و دوستو، میں نے پچھلے جمعے سے 6 نمبروں کا شروع کیا اور اس لیے اردو میں بول رہا ہوں تاکہ سارے مسلمان بھائیوں کو پتہ چلے کہ تبلیغ والا کیا بولتے ہیں، تبلیغ والا کس چیز کی دعوت دیتے ہیں اور تبلیغ والا کس چیز کی پرچار کرتے ہیں۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے مطابق جو حسد کرنے والے لوگ ہیں، جو نادان لوگ ہیں، ہمارے مطابق مختلف باتیں کرتے ہیں، لوگوں کے کان بھرتے ہیں تاکہ لوگ تبلیغ سے دور رہے اور اس عظیم کام سے وہ محروم رہے۔ تو اس لیے میں نے مناسب سمجھا میں کسی کی کوئی مقابلہ نہیں کرتا ہوں، کسی کی بات کی کوئی جواب نہیں دیتا ہوں، بلکہ اپنے آپ کو ایک چھوٹا سا شاگرد سمجھ کر اپنا سبق آپ لوگوں کو سناتا ہوں۔ اگر میری سبق میں کوئی غلطی ہو تو آپ لوگ ہماری اصلاح کریں، اس لیے کہ اصلاح کرنا فرض ہے اور اعتراض حرام ہے۔ بھائی ہم پوری دنیا میں جہاں پر بھی جاتے ہیں، جہاں پر بھی تبلیغ کرتے ہیں، ہم انہی 6 نمبروں کو بیان کرتے ہیں، اس کے اندر ہم بات کرتے ہیں۔ ان 6 نمبروں کے اندر سب سے پہلا کلمہ طیبہ ہے، دوسرا نماز ہے، تیسرا علم و ذکر ہے، چوتھا اکرام مسلم ہے، پانچواں صحیح نیت ہے، چھٹا دعوت و تبلیغ ہے۔ پہلے نمبر میں جیسے کہ آپ کو پتہ ہوگا، آپ نے سنا ہوگا کہ میں نے پہلے نمبر کا کچھ حصہ آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتے۔ ہم یہی بیان کرتے ہیں کہ جہاں جہاں سے ہوتا وہ نظر آئے وہاں سے نہیں ہوتے، اللہ سے ہوتا ہے۔ اب کلمے کا دوسرا حصہ جو ہے محمد الرسول اللہ ہے۔ محمد الرسول اللہ کو ہم یوں بیان کرتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی اور رسول ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں میں دنیا آخرت کی کامیابی کا یقین اور غیروں کی جتنی طریقے ہیں اس میں ناکامی کا یقین ہمارے دلوں کے اندر آ جائے۔ اگر ہم اپنے نبی کی طریقے پر زندگی گزاریں گے ہم دنیا آخرت میں کامیاب ہوں گے۔ اگر ہم اپنے نبی کی طریقے سے ہٹ کر زندگی گزاریں گے ہم دنیا آخرت میں ناکام ہوں گے۔ اس لیے کہ اللہ پاک اپنے قرآن میں فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اے حبیب آپ کہہ دیجئے اپنی امت سے کہ اگر تم لوگ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو تم میری اتباع کرو۔ تو جب تم میری اتباع کرو گے اللہ تم سے محبت کرنے لگیں گے اور تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرمائیں گے۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہاں پر اللہ پاک نے سنت کو شرط قرار دیا۔ اگر اللہ کہتے کہ آپ اپنی امت سے کہہ دیں کہ مجھ سے محبت کر لو تو سارے لوگ دعویٰ کرتے کہ میری اللہ سے محبت ہے، میری اللہ سے محبت ہے، لیکن اللہ نے شرط لگا دیا کہ جو مجھ سے محبت کرے گا وہ تمہارا اتباع کرے گا، تمہارے سنت پر اپنی زندگی گزاریں گے۔ تو پھر علماء فرماتے ہیں کہ جو آدمی جتنا سنت کے قریب ہے اتنا یہ قرب الہی کے قریب ہے، جتنا انسان سنت سے دور ہے اتنا اللہ کے محبت سے دور ہے۔ ہم محمد رسول اللہ کو ایسے بیان کرتے ہیں۔ یہ بھی ساتھ فرماتے ہیں کہ بھائی قرآن میں فرماتا ہے اللہ کہ یہ پیغمبر جس چیز کا آپ لوگوں کو حکم دیتا ہے اس کو کرو اور جس سے منع کرتا ہے اس سے منع ہو جاؤ۔ ہم یہی دعوت دیتے ہیں کہ بھائی نبی کے طریقے میں دنیا آخرت کی کامیابی ہے اور غیروں کے طریقوں میں ناکامی ہے۔ اس لیے حدیث میں آیا کہ جس نے میری ایک سنت کو زندہ کیا ایسے وقت میں کہ لوگوں کے لیے اس سنت پر عمل کرنا مشکل ہوگا تو اس کو 100 شہیدوں کے برابر ثواب ملے گا۔ فرمایا جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھے خوش کیا، جس نے مجھے خوش کیا اس نے اللہ کو خوش کیا، جس نے اللہ کو خوش کیا اللہ اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ تو میرے دوستو ہم تو یہی دعوت دیتے ہیں، محمد الرسول اللہ کا یہی مفہوم معنی بیان کرتے ہیں کہ ہمارے نبی وہ ہمارے لیے ایک نمونہ ہیں، وہ ہمارے لیے ایک نمونہ ہے۔ زندگی کا جو بھی کام ہے انہوں نے کر کے دکھایا اور ہمیں سمجھایا
کہ اے میرے امتیوں، یہ دنیا کی جو بھی کام کرو وہ میری طریقے پر کرو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ بیت اللہ سے لے کے بیت الخلا تک ایسے کوئی جگہ نہیں جہاں پر اللہ کا حکم انسان کو متوجہ نہ ہو، اور ایسا کوئی حکم نہیں ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ موجود نہ ہو۔ میرے محترم بھائیوں، ایمان تب کامل ہوگا جب انسان اللہ کو مانے، اللہ کے نبی کو مانے، اللہ کے احکامات کو نبی کے طریقے کے مطابق پورا کرنا، اس کو ایمان کامل کہتا ہے۔ ہم اسی کی دعوت دیتے ہیں کہ ہمارا جو غمی، ہمارے اوپر جو غم آتا ہے، پودکی آتا ہے، اس کے اندر ہم اپنے نبی کی طریقے کو دیکھیں کہ اس میں نبی کا طریقہ کیا ہے۔ علماء سے پوچھیں، مفتی حضرات سے پوچھیں، ہمارے اوپر شادی آئے اس میں ہم دیکھیں اس میں اللہ کا حکم کیا ہے، نبی کا طریقہ کیا ہے۔ جب ہم لباس بنائیں تو اس لباس میں ہم دیکھیں کہ ہماری نبی کا طریقہ کیا ہے۔ ہم اپنی صورت بنائیں، اس میں دیکھیں کہ ہماری نبی کی صورت کیسی تھی، ہماری نبی کی شکل کیسی تھی۔ یعنی ہر عمل میں ہم نبی کی طریقے کو ڈھونڈیں۔ فرمائے جو ہر حال میں سنتوں کا اہتمام کرے گا، اللہ پاک اس کو 4 انعام عطا فرمائیں گے۔ جو ہر حال میں سنتوں کا اہتمام کرے گا، اللہ اس کو 4 انعام عطا فرمائیں گے۔ سب سے پہلے یہ کہ نیک لوگوں کی دلوں میں اللہ اس کی محبت ڈالیں گے۔ جو بھی نیک آدمی ہوگا وہ اس سے محبت کرے گا، اور فاسق فاجر لوگوں کی دلوں میں اللہ اس کا رعب ڈالیں گے، اور اللہ پاک اس کو ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے اس کو وہم گمان بھی نہیں ہوگا۔ اور چوتھے اللہ پاک اس کو دین پر استقامت نصیب فرمائیں گے، جو ہر حال میں سنتوں کا اہتمام کریں گے۔ ایک مسواک کے ساتھ جو نماز پڑھتا ہے اس کو کلمہ نصیب ہوگا۔ 70 فائدے ہیں اس میں، لیکن مرنے کے وقت اس کو کلمہ نصیب ہوگا، اور اس کا یہ ایک نماز 70 نمازوں کے برابر اس کو اجر ملے گا۔ بھائی ہر عمل میں ہم سنتوں کا اہتمام کریں، یہی ہماری دعوت ہے، یہی ہماری پہلی نمبر ہے۔ لا الہ الا اللہ کا مقصد یہ بیان کرتے کہ اللہ سے ہوتے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتے۔ اللہ پاک جو کرتے اپنے قدرت سے کرتے ہیں، کرنے میں کسی کا محتاج نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں میں دنیا آخرت کی کامیابی ہے، اور غیروں کی طریقوں میں ناکامی ہے۔ یہ ہمارا پہلا نمبر ہے، یہی ہماری سبق ہے۔ جو بھی تبلیغ والا ہوگا، جدھر بھی ہوگا، امریکہ کے اندر ہوگا، کینیا کے اندر ہوگا، فرانس کے اندر ہوگا، جرمنی کے اندر ہوگا، جدھر بھی ہوگا، اس کا یہی سبق ہوگا۔ اس کے اندر ہم بات کرتے ہیں، سب سے پہلا نمبر ہمارا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ ہمارا پہلا نمبر ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اسلام کی بنیاد ہے، یہ ہماری سب سے پہلی نمبر ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم دوسرے نمبر پر آئیں گے، اس کے مطابق بھی بات کریں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔